شارجہ کی صحرائی ریت کے 8 سبز دائرے UAE کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے عزم کا نشان، اور شارجہ نے ریت کے ٹیلوں پر 400 ہیکٹر یا پھر 1000 ایکڑ گندم کی فصل تیار کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکمرانوں کا انتظار مت کیجئے، آپ اپنے لیے خود حکمران بن جائیں۔ ورٹیکل فارمنگ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ایگریکلچر میکنائزیشن آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا پاکستان کے پاس سب کچھ موجود ہونے کے بعد بھی اب اس میں آپ کو ٹیکنالوجی کا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور ہم ان عرب ممالک سے مدد مانگنے کے لیے کشکول لیے پھرتے ہیں؟ کیا ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ فوڈ سیکیورٹی کا بحران نظر آئے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ عقل مند قومیں وہ ہوتی ہیں جو مشکل حالات کا ادراک کرنے کے بعد ان حالات سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی کر لیں، اور بیوقوف قومیں شور شرابے، الزامات اور احتجاجوں سے اپنا وقت برباد کرتی رہتی۔ دنیا بھر میں غذائی تحفظ یا فوڈ سیکیورٹی سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تیل کی دولت سے مالا مال عرب ممالک اب اپنی گندم اور غلہ اگانے کی طرف چل پڑے، اور شارجہ نے ریت کے ٹیلوں پر 400 ہیکٹر یا پھر 1000 ایکڑ گندم کی فصل تیار کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ شارجہ کی صحرائی ریت کے 8 سبز دائرے UAE کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے عزم کا نشان ہے، اور ثابت کر رہے ہیں کہ اگر مٹی نم نہ بھی ہو تو اسے زرخیز بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہم زرخیز مٹی اور اسے نم کرنے والے دریاؤں کے باوجود بھی فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہیں۔ آٹے کے لیے لائنیں اس بات کی عکاس ہیں کہ ہمارے حکمران اپنی عوام اور غذائی تحفظ کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ واپس آتے ہیں UAE کی طرف۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریت کے صحرا یا ریگستان میں گندم اگانے کے لیے پانی کہاں سے آتا ہوگا، کیونکہ UAE میں تو ہماری طرح 5 دریا نہیں بہتے۔ تو شارجہ میں گندم کے فارمز کی آبپاشی کے لیے سمندری پانی کو صاف کرنے کا استعمال کیا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبپاشی کے لیے روزانہ درکار 18,000 کیوبک میٹر صاف شدہ سمندری پانی کی پیداوار کے لیے درکار توانائی کی لاگت منصوبے کے پیمانے کی نسبت کم ہو جائے گی۔ UAE نے بھانپ لیا کہ دنیا ایک طرف وباؤں اور یوکرین جنگ سمیت کئی ہنگاموں میں گھری ہے، تو آنے والے دنوں میں فوڈ سیکیورٹی بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ سکتی ہے۔ تو اس نے اپنے صحراؤں کو گندم پیدا کرنے والے کھیتوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ شارجہ میں گندم کے فارم سے 1600 ٹن سالانہ پیداوار ہونے کی توقع ہے، جو رواں سال مارچ میں حاصل کر لی جائے گی۔ یہ ایک تیل پیدا کرنے والے خلیجی ریاست کی زراعت کو بڑھانے کے بڑے عزائم کی طرف ایک بڑے قدم کی نمائندگی کرتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات نے سال 2022 میں 1.7 ملین میٹرک ٹن گندم درآمد کی، جس میں شارجہ کا حصہ 3,30,000 ٹن ہے۔ ان فارمز میں جو گندم اور دیگر فصلیں تیار کی جا رہی ہیں وہ کیڑے مار ادویات، کیمیکلز اور جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بیجوں سے پاک ہے، اور UAE کا اس فارم کو 2025 تک 1,400 ہیکٹر تقریباً 3,460 ایکڑ اور پھر 1,900 ہیکٹر یعنی 4,695 ایکڑ تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ یعنی UAE کا گندم کی کاشتکاری میں خود کفالت کے لیے بڑھتے ہوئے قدم فارم آبپاشی کی شرح کو منظم کرنے اور ترقی کی نگرانی کے لیے انسانی وسائل کے بجائے مصنوعی ذہانت یا جسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تھرمل امیجنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے پیداوار کو کئی گنا بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ دسمبر 2022 میں متحدہ عرب امارات کی موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے وزیر مریم المحیری نے اعلان کیا کہ حکومتی ادارے جیسے کہ مسلح افواج اور طبی حکام کو مقامی زرعی مصنوعات کی خریداری کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہیں، تاکہ ایک صحرائی ملک میں زراعت کو ترقی دینے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کی کوششوں میں مدد مل سکے۔ UAE کی کل آبادی کا تقریباً 88% غیر ملکی ہیں، جن کی اپنی کھانے کی ضروریات اور عادات ہیں، اور ان سب میں سے زیادہ ورکرز ہیں جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے ہیں، جن کی خوراک کا بڑا حصہ گندم اور چاول تک محدود ہو۔ UAE اپنی خوراک کا 90% درآمد کرتا ہے، اور فارمنگ کے جدید طریقوں سے آہستہ آہستہ فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ اب UAE تو یہ کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاں زرخیز زمین اور پانی کی فراہمی کے باوجود ہم اپنی مطلوبہ ضروریات کی فصلیں کاشت کرنے میں ناکام ہیں،
اور ہماری مستقبل کی منصوبہ بندی تو دور، حال کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ میرے مطابق تو کافی حد تک ختم ہو چکی ہے، اور ہم ان عرب ممالک سے مدد مانگنے کے لیے کشکول لیے پھرتے ہیں۔ کیا ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ فوڈ سیکیورٹی کا بحران نظر آئے گا؟ اور کیا کبھی ہمارے بھی کشکول ٹوٹیں گے؟ یا پھر کبھی ہمیں IMF کو تو کبھی دوست ممالک کی امداد کے منتظر رہیں گے؟ اب تو دوست ممالک بھی امداد کے بدلے قومی اثاثے مانگ رہے ہیں، جن کی ایویلیویشن کے بعد قومی اثاثوں کی مانگ بھی نہیں رہی۔ حالت یہ ہے کہ اب IMF سخت سے سخت شرائط لگوانے کے بعد بھی معاہدہ نہیں کر رہا، اور عوام کی مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ حکمران اگر ہمیں گندم آٹا بھی نہیں دے سکتے جو ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ہمیں ایسے حکمرانوں کو خود پر مسلط کرنا چاہیے؟ کیا یہی وہ طریقہ کار ہے جس کو ہم چلاتے جا رہے ہیں؟ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور زرعی ملک کے اندر فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ انسیکیورٹی کے اندر پاکستان جو ہے وہ تقریباً 44% سے بڑھ گیا ہے۔ ٹوٹل فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 40 to 50% بڑھ گئی، اور اب جو ہے کموڈٹی پرائس آپ کے جو بڑھ گئی ہیں وہ تقریباً آپ کو بتا رہے ہیں کہ فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 60% پہ چلی جائے گی۔ ایسے ملک میں جہاں پر دریا آپ کے مٹی کو نم کر رہے ہیں، اور جو آپ کی بنجر زمین ہے اس کو آرٹیفیشل طریقے سے ڈرپنگ کے ذریعے سے، آرٹیفیشل بارشوں کے ذریعے سے بے شمار طریقہ کار ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن بہرحال ان کا طریقہ کار، کیونکہ اس کے اندر زمین کی خریداری میں کوئی معاملہ بن سکتا ہے، لیکن ان کی انٹیلیجنس کو تو آپ اس طرح سائٹ پر نہیں کر سکتے۔ تو آپ پاکستانیوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ فوڈ انسیکیورٹی کے لیے ہمارے جوان جو باہر سے پڑھ کر آ رہے ہیں، یا یوٹیوب اویلیبل ہے، آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اویلیبل ہے، یا آپ کی ریسرچ اویلیبل ہے، چیٹ GPT آ گیا ہے، گوگل آپ کے پاس ہے، آپ یہ سب ریسرچ کر کے ان سارے کے کیمیکلز منگوائیے، ڈپنگ کیجئے، اور بنجر زدہ زمینوں کو آباد کر کے اپنے گندم اور اپنے آٹے، اپنے کھانے پینے کی جو ہے وہ تعداد کو تو پورا کریں، تاکہ ہم فوڈ انفلیشن سے بچ سکیں۔ حکمرانوں کا انتظار مت کیجئے، آپ اپنے لیے خود حکمران بن جائیں۔ تو رہی بات حکمرانوں کی، تو یہ حکمران نہیں کریں گے۔ اگر یہ کرنا ہوتا تو یہ آئیڈیاز بے شمار ہیں۔ کل ہم نے جس طریقے سے بات کی اس کے اوپر، اٹامک انرجی کے اوپر، نیوکلیئر کے اوپر، نیوکلیئر سے لوگ پاور پلانٹ بنا رہے ہیں، اور بے شمار معاملات تھے پاکستان کے اندر۔ تقریباً 70,000 سے زیادہ لوگ جو اٹامک انرجی سے جو ہے وہ پاور تیار کر رہے تھے، ان کو واپس جانا پڑ گیا، کیونکہ آپ کی جو حکمرانوں کی جو اتھارٹیز تھیں وہ طریقہ کار ان کا صحیح نہیں تھا، ون ونڈو آپریشن ٹھیک نہیں تھا۔ اب رہی بات آپ کی، تو ورٹیکل فارمنگ آپ ہو رہی ہے۔ چائنا آپ کی بہت بڑی مثال ہے، ورٹیکل فارمنگ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ایگریکلچر میکنائزیشن آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان میں بہت سارے جوانوں کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ اب آپ یوٹیوبنگ کے اندر اور ٹک ٹاکنگ کو چھوڑ دیں، یہ سب تماشے کی باتیں، لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ کہ بیج کو بہتر کہاں سے لیا، پھر کیسے اس کو امپورٹ کیا، پھر ایکسپورٹ کیسے کیا، پھر ساری بات کو کیسے کیا، ڈرپ ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کو آپ اپنی زمینوں میں کیسے کرتے ہیں، سستے داموں کے اندر آپ جو ہے وہ بنجر اور نمکین زمینیں جو ہیں وہ کیسے خریدتے ہیں، ان کو خرید کر کو جو ہے وہ آپ اربوں پتی بن سکتے ہیں، آپ خود بھی کمائیں گے، اور اس ملک کے لیے جو ہے یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ دیکھیے، لینڈ ریفارمز کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ زمانوں ہو گئے، اب ہمیں کئی دہائیاں گزر گئی۔ بھٹو صاحب اس نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ لینڈ ریفارمز ہوگی، جس کی کاشت ہوگی اسی کو زمین ملے گی۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن آج تک دوبارہ سے نعرہ بھی نہیں اٹھایا گیا کہ لینڈ ریفارمز کیسے ہوں گے۔ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ 5 خاندان 65% کے اوپر قابض ہے، اور اس کے اندر سے جو ہے صرف 2,50,000 ایکڑ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے پاس ہے۔ 1,77,000 کے قریب جو ہے وہ آصف زرداری کے والد صاحب جو تھے، ان کا نام میں بھولتا ہوں، لیکن ان کے پاس، یعنی زرداری خاندان کے پاس ہیں، حاکم علی زرداری، ان کے پاس یہ زمین ہے۔ یہ کل ملا کر اب وہ جو 4 لاکھ ایکڑ سے اوپر کی تو وہ زمین بن گئی۔ تو یہ ہاری کو زمین کہاں ملی، غریب کو زمین کہاں ملی، یہ کدھر ان کو جو ہے وہ لینڈ ریفارمز ملے؟ جو جس پر کاشت کرتا ہے اس کو ہاری اور ماڑا کہہ کر، یا ہم اس کو جو ہے وہ ساڈا مزارہ ہے پیا، یہ کہہ کر ہم اسے کس طرح کریں گے؟ آپ کو اٹھنا ہوگا، مزارے کے بچوں
आप लोगों को उठकर जो है वो ड्रिप इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी और खुद आप हाकिम बनेंगे, क्योंकि बंजर ज़्यादा ज़मीन को जो है वो ये लोग वडेरे नहीं आबाद करेंगे। तो आप आबाद कीजिए। आपके पास इतनी बड़ी केस स्टडी आ गई है, पूरी दुनिया के अंदर केस स्टडीज मौजूद हैं, गूगल आपके पास है। अपना टाइम बर्बाद ना कीजिए, अपना तरीकाकार सीखिए। और चाहे आप पहाड़ी ज़मीनों पे करें, चाहे आप ये रेतली ज़मीनों पे करें। इस वक्त मैंने आपको सऊदी अरब का आपको बताया, सारा का सारा जो सऊदीया है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ज़रखेज़ होने जा रहा है। आपका जो है यूएई से लेके पूरे जो आपके जो 7 स्टेट्स हैं इनकी, ये सारी रेतनी है और सहराई ज़मीनें जो हैं ये सरसब्ज़ व शादाब होने जा रही हैं। क्या पाकिस्तान के पास सब कुछ मौजूद होने के बाद भी अब इसमें आपको टेक्नोलॉजी का तरीकाकार होना चाहिए। लड़ना वड़ना बंद कर दीजिए, सोचिए कि कितना पानी और कैसे दरकार होगा। जब बंजर ज़मीन के लिए कोई ना कोई तरीकाकार निकल सकता है पानी का, तो आर्टिफिशियलिटी के मुताबिक कोई और तरीके भी निकल सकते हैं। आपको पुरअज़म होना है। हमने ये मोटिवेशन चीज़ें छोड़कर हमें टेक्निकल स्ट्रेटेजिक चीज़ों की तरफ आना होगा। जब तक आप कस्बे कमाल कुन में नहीं आएंगे, अपने अलकासिब हबीबुल्लाह नहीं बनेंगे, हम अपनी चीज़ों को, अपनी ज़मीन को बेहतर नहीं कर सकते। हमें फूड इनसिक्योरिटी से निकलना है। 60% से ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी होगी और 80% सारा पाकिस्तान सिर्फ आटे पे चलता है। तो गंदम चाहिए फौरी तौर पे। गंदम के लिए आप खुद सोचें।